الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آج اس اشرۂ مجالس کی چوتھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے چل رہا ہے. ابھی تک کوشش کی ہے کہ بیان کیا جا سکے توحید سے متعلق، کربلا سے متعلق، کہ کربلا کیسے جلوہ گاہ توحید نظر آ رہی تھی، یا توحید کا جلوہ کربلا میں کس طرح نمودار ہو رہا تھا. توحید کیا ہے، خدا کیا ہے، حقانیت کیا ہے، حق کیا ہے، اس کی پہچان انسان کو ہونا بہت ضروری ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے لفظوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی معرفت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ائمہ کے در سے ہدایت حاصل کی جائے. قرآن سمجھنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ہونا یا بہت بڑی ڈگریاں لینا ضروری نہیں. عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، ہمیں سب کچھ مشکل لگتا ہے. کیونکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ہدایت کو پانے کے لیے، راہ ہدایت کو چلنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پی اے، ایم اے، ایف اے کسی قسم کی ڈگری کی ضرورت نہیں. ایک عام چرواہا بھی اگر راہ ہدایت پانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہدایت پانے کا، خدا اس کو بھی ہدایت عطا کرتا ہے، خدا اس کو بھی معرفت عطا کرتا ہے، خدا اس کو بھی وہ مقام عطا کرتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے، بہت بڑے بڑے سردار، بہت بڑے بڑے قابل لوگ بھی اس نہج تک نہیں پہنچ پاتے جس نہج تک ایک معمولی انسان، ایک عام بدو پہنچ جاتا ہے، یا ایک عام چرواہا جس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم قرآن میں جو پروردگار عالم ہم سے خطاب کرتا ہے، ہم سے مخاطب ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں، خدا کی آواز ہے. خدا ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ کہہ دو، قل ان الصلاۃ، کہہ دو کہ میری نماز، میرے اعمال، میرا سب کچھ، میری حیات، میری موت، میرا سب سرمایہ، میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، وہ جو عالمین کا رب. اگر انسان یہ سمجھ جائے، یہ ایک آیت انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو واقعی انسان کربلا سے، ایک آیت انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان منشور امامت کو سمجھ جاتا ہے، راہ امامت کو سمجھ جاتا ہے، راہ ولایت سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان کو توحید سمجھ میں آ جاتی ہے اگر ایک مرتبہ کو اس آیت کو سمجھ جائے اور اس آیت پر عملی اپنی زندگی کو، توحید عملی ہے، اور اپنی زندگی کو عملی طور پر اس میں ڈھالنا چاہیے. جیسے ابو ذر کون ہے، کیا ہے؟ ایک معمولی چرواہے، ایک ان پڑھ، کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے ابو ذر کے پاس. ایک عام انسان ہے، معمولی چرواہے ہیں. اور جب صحرا میں بکریاں وہ چرا رہے ہوتے ہیں تو وہ سنتے تھے جب کوئی قافلہ مکہ سے آتا تھا، جب کوئی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہوتا تھا، وہ آنے جانے والوں سے مسلسل ان ملکوں کا حال پوچھا کرتے تھے، ان شہروں کا حال پوچھا کرتے تھے. تو جب وہ کوئی قافلہ مکہ سے آتا تھا تو بہت سے لوگوں سے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ وہاں پر ایک شخص آیا ہے کہ جو بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتا ہے، بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. ان کے دل میں بڑا تجسس تھا. جب کوئی مکہ سے آتا تھا تو وہ اس سے پوچھتے تھے اس شخص کے بارے میں کہ وہ اب اس نے کیا بیان کیا ہے، اس نے کیا بات کی ہے. تو لوگ بتاتے تھے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دینے والا خدا ہے، تمہیں رزق بت نہیں دیتے، تمہارا رازق خدا ہے، تمہیں رزق دینے والا خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ بارش آسمان سے جو برستی ہے برسانے والا پروردگار عالم ہے، وہ خدا ہے. سجدہ اس کو کرنا چاہیے، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی لوگ اگر اسے بتایا کرتے تھے کہ وہ شخص آ کر اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، وہ مکے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ سے ابو ذر کا تجسس بڑھا. ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ان کے دل میں یہ ارمان ہوا کہ میں اس سے دیکھوں،
وہ ہے کون، وہ ایسی گفتگو جو کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ خدا ہے اور نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ گفتگو کر رہا ہے۔ چلے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا قبیلہ، اپنی بکریاں، اپنا مال و زر سب چھوڑ کر، اور وہ چل پڑے مکے کی جانب۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کیا دیکھا، وہاں پر لوگ ہیں لیکن کوئی اس ہستی کا، اس شخصیت کا نام نہیں لیتا۔ وہ گئے، جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے وہ جو کہتا ہے کہ خدا ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس کا نام لینا یہاں جرم ہے۔ پھر آگے چلے، پھر کسی سے پوچھا، پھر لوگوں نے کہا کہ کیا کرتے ہو، کیوں اس کا نام لیتے ہو، تم نہیں جانتے کہ سنسار کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، کیوں اس کا نام لیتے ہو؟ اب ان کے دل میں خیال یہ پیدا ہوا کہ یقیناً کوئی حق تو ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو رہے ہیں، سب تیروں کا رخ انہی کی طرف ہے، کیوں ان کا نام لینا کفر ہو گیا ہے، کیوں ان کا نام لینا جرم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ذر تلاش کرتے کرتے اس شخصیت تک پہنچے کہ جو بتا سکتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت ابو ذر پہنچے مولائے مستقیم، امام المستقیم امام علی علیہ السلام کی ذات کے پاس، مولائے کائنات سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ کہاں ہے وہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ لے کر گئے مولائے کائنات رسول اکرم کے پاس۔ حضرت ابو ذر کی وہ ملاقات بہت مختصر سی ہے، رسول اکرم چھوٹی سی ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے بعد عالم یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رسول سے مل کر جو واپس آئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، رسول کی محفل یا رسول کی مجلس سے اٹھے ہیں، رسول کی مسند کے پاس سے رسول سے درس لے کر یا رسول نے جو تبلیغ کی ہے، اس کے بعد جب وہ اٹھے ہیں، اٹھ کر وہ تیزی سے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور اس کے پردے کو، جو ہے کپڑے کو پکڑا، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور پہنچ کر زور سے کلمہ خدا پڑھنا شروع کیا، کلمہ رسول پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ عالم تھا کہ جس وقت ابھی بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، بہت بڑے بڑے شعراء جو بہت فصیح و بلیغ گفتگو کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بہت بہترین اور بڑا عالم و قاضی سمجھا کرتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کسی کو علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ لوگ سوچ رہے تھے ابھی کہ بت خدا ہے یا خدا بت۔ وہ ابھی اس پیکر میں تھے، اس جستجو میں تھے، اس حال میں تھے کہ آخرکار کون خدا ہے، خود خدا ہے یا خدا بت ہے۔ اس عالم میں ایک چرواہا، ایک معمولی چرواہا کس مقام پر پہنچ گیا؟ حضرت ابو ذر کس مقام پر پہنچے؟ حضرت ابو ذر کو پتہ چل گیا کہ خدا کیا ہے، حقیقت کو پا۔ حضرت ابو ذر نے توحید کے کوڈ کو حاصل کیا۔ اصل چیز، اصل حقیقت کیا ہے؟ توحید کا کوڈ۔ جو کوئی اس کوڈ کو حاصل کر لیتا ہے، جو کوئی اس راز کو حاصل کر لیتا ہے، وہ بھٹکتا نہیں، وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اسے پہنچنا ہوتا ہے، یا جہاں تک پروردگار عالم نے اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے ہادی خدا نے ہوئے، خدا نے ہمیں رہبر، رہنما پروردگار عالم نے، اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب جیسا ہادی، امام حسین علیہ السلام جیسے ہادی، محمد زین العابدین علیہ السلام جیسے ہادی، یعنی اتنے بڑے بڑے ہادی، اور آج تک ہمیں بغیر ہدایت کے، بغیر ہادی کے پروردگار عالم خالی نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے ان ہادیوں سے اس طرح سے ہدایت نہیں لی جو کہ حق کے ہدایت تھا، جس طرح سے لینی تھی۔ اس دور کے لوگوں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے کیا کیا، مولا کائنات کے اندر بے قراری تھی کہ کوئی کہ علم لے، اندر بہت علم ہے، میرے اندر بہت علم ہے، لیکن کوئی لے نہیں رہا، کوئی اس کو پا نہیں رہا، کوئی ظرف نہیں ہے۔ مولا کائنات، جو علم مولا کائنات کے اندر موجزن تھا، مولا کائنات اس کو نکالنا چاہتا، جو توحید مولا کائنات بتانا چاہ رہے تھے، اس کو کوئی سننے والا نہیں تھا، اس کو کوئی درک کرنے والا نہیں تھا، اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اور آئمہ ہر کسی کو اپنی بات نہیں بتا دیا۔ آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں فرصتیں عطا کی ہیں ان مجالس کی صورت میں،
ان محافل کی صورت میں ہم آئمہ کا جو غم مناتے ہیں، آئمہ کی جو مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہم جو یہ عزاداری تواضع مہینے برپا کرتے ہیں، ہم پر تو خدا کا خاص لطف و کرم ہے کہ ہدایت کے دروازے پروردگار عالم نے ہمارے لیے تسلسل سے کھولے تھے کہ بہترین ذریعہ ہے ہدایت کا پروردگار عالم۔ آئمہ کسی کو اپنا راز اس طرح نہیں بیان کرتے، اگر کئی خاص اصحاب جو امام کے ہوا کرتے تھے، کئی اصحاب میں سے چند اصحاب جو خاص ہوا کرتے تھے، جب امام ان گفتگو کر رہے ہوتے تھے، کوئی راز کی بات، کوئی راز امامت بتا رہے ہوتے تھے یا کوئی راز توحید بیان کر رہے تھے، خصوصیت سے یہ گفتگو عموماً توحید سے متعلق ہوتی تھی۔ تو جب کوئی توحیدی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اور کوئی اور شخص جب آ کر اس محفل میں یا اس مجلس میں امام کی جیسے ہی بیٹھتا تھا، امام اپنا موضوع بدلتا، انداز گفتگو وہی رہتا تھا، اپنا موضوع امام بدل دیتے تھے۔ بعد میں اصحاب امام کے جو سن رہے ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ مولا فلاں شخص کے آتے ہی آپ نے موضوع کیوں بدل دیا، عنوان کیوں بدل دیا؟ امام نے کہا اس لیے کہ اس کا درد نہیں ہے کہ یہ اس کو بتا سکے، یہ کوڈ ان کو بتا نہیں سکتا، بیان نہیں سکتا، یہ سمجھ نہیں پاتا۔ اور ایسا ہے آج تک ہم میں بھی ایسی کمیاں، ایسی خامیاں ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھ نہیں پائے۔ جیسے ذات مولا کائنات کے ساتھ یہ ہوا کہ جو دو طبقے ہیں جو مولا کو نہیں سمجھ پائے، وہی یا عالی ہو گئے یا عالی، یعنی یا تو مقام بہت بلندی پر لے گئے نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا پھر مقام کو بہت گرا دیا مولا کے مقام کو، جو مقام تھا، جو بلندی تھی نام علی علیہ السلام کی مناسبت سے، اس مقام سے، اور جو ذات امام اس مقام سے خود پستی کی طرف، نیچے کی طرف انہوں نے لانے کی کوشش کی۔ تو یا بہت آگے نکل گئے، مولا علی کا بھی فرمانا ہے کہ یا لوگ بہت زیادہ آگے نکل گئے یا پھر لوگ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ امام جو امت ہے وہ امامت کے ساتھ امامت کرے، امامت کرے، امام پیشوا ہے، امام رہنما ہے، امام رہنمائی کرنے والا ہے، امام کے بالکل قدم بہ قدم، نقش قدم پر اپنے قدموں کو رکھ کر چلنا امت کا، یہ امت کا۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اصل جو راستہ تھا، اصل جو جگہ تھی، وہ ہم نے جاہلوں کے حوالے، کیونکہ جب اہل تقوی، جب اہل علم ان راستوں سے یا ان منبروں سے ہٹ جاتے یا وہ حق بیان نہیں کرتے، جو توحید متروک ہے نا، لوگوں تک پہنچی نہیں ہے، جو امامت متروک ہے، جو لوگوں کو امامت سمجھ میں نہیں آتی آج تک، یہ جو ولایت متروک رہی ہے، لوگوں کو ولایت سمجھ میں نہیں آتی، لوگوں کو کربلا کی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم نے جوہلا کو میدان دے دیے اور ہم خود میدان سے باہر نہیں۔ ہمیں میدان میں رہنا تھا، میدان ہمارے، ہمیں میدان عمل سے باہر، ہم میدانوں سے خود آؤٹ ہو گئے، نکل گئے اور دوسروں کے حوالے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی میدان سے باہر نکل جاتے ہیں، جب آپ میدان چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، تو دوسرا ضرور اس جگہ پر آ کر قابض ہو جاتا ہے، جگہ خالی کبھی نہیں رہتی۔ یہ ہمارا فریضہ تھا، کیونکہ ہمارے پاس یہ آج اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانا، اس توحید کو، توحید کے پرچم کو بلند کرنا، اسی عاشورہ کے ذریعے سے، اسی کربلا کے ذریعے سے، اسی مکتب کے ذریعے سے، مکتب حسین ابن علی کے ذریعے سے ہمارا آپ کا فریضہ ہے، ہم اہل تشیع کا فریضہ ہے کہ ہم اس مکتب کے ذریعے سے حقیقی دین کو لوگوں کے سامنے لایا کریں۔ یہ ہمارا ہمارے پاس تو ذریعے بڑے بہترین، یہ منبر بہترین ذریعہ ہے، یہ مجالس بہترین ذریعہ ہے، یہ عذاب بہترین ذریعہ ہے پیغام حسینیت کو لوگوں کو، پیغام کربلا کو۔ ائمہ نے، تمام ائمہ نے کیوں بار بار ائمہ آپ کو کربلا کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہمیں سب کو بار بار آپ ائمہ کے اقوال پڑھیں، رسول اکرم سے، رسول اکرم اپنی زندگی میں کبھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، مولا حسین اپنی زندگی میں کبھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، حسن مجتبی ان کے اقوال پڑھیں آپ، کبھی واقعہ کربلا نہیں ہوا۔ ان ہستیوں سے لے کر امام آخر تک تمام امام بار بار
تاکید کر رہے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا، حیات میں ایک مرتبہ کیوں بار بار آئمہ کربلا جانے کی تاکید کر رہے ہیں؟ راز ہے اس میں، وجہ ہے اس میں، کربلا کچھ دے رہی ہے۔ ہم نے، بھی میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم نے ایک ذریعہ اس طرح بنایا کہ جس طرح زیارات ہیں، زیارات جو ہم آئمہ کی پڑھتے ہیں اس میں بھی بہت راز پوشیدہ تھے، ہم نے اس کو بھی سمجھا نہیں۔ ابھی کوئی مشکل ہم پر آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جیسے نوکری نہیں ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کو پڑھ کے جاؤ تو نوکری مل جائے گی، اور اتنے دن زیارت عاشورہ پڑھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنے دن زیارت پڑھی جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے ان زیارت کو اس لیے استعمال کیا، بے شک کہ ان کا ایک پرپز، ایک ذریعہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے، یہ تمام ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم کو وسیلے ہمیں عطا کیے ہیں ہماری حاجات کی برابری کے لیے، بہترین وسیلے پروردگار عالم نے آئمہ کی صورت میں عطا کیے، لیکن اس کے اندر کیا راز تھا، ان زیارات کے اندر کیا راز تھے، ہم نے وہ نہیں سمجھا، جبکہ ہمیں ان رازوں کو نکالنا تھا، ہمیں ان رازوں کو کھودنا تھا، ہمیں ان رازوں کو عیاں کرنا تھا، اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے آئمہ نے آنا۔ جب بعد میں کربلا کے بعد جب حالات ایسے ہوئے کہ آئمہ اپنی تبلیغات کو اس انداز سے نہیں کر سکتے تھے کہ جس طرح سے کھل کے تبلیغ کی جا سکتی ہے، رسول اکرم جس طرح تبلیغ کی اس طرح سے نہیں کر سکتے تھے آئمہ، پابندیاں تھیں، حکومت نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے تھے، اور ہر دور کے امام کے ساتھ آئمہ کے ساتھ ہوا، حکومت نے اپنے نمائندے چھوڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی امام جو ہے وہ کھل کر اپنی جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتا تھا، اپنے پیغام کو وہ نہیں پہنچا سکتے تھے، تو مختلف ادوار میں اماموں نے اپنے طریقوں کو بدلا ہے۔ کربلا پہنچانا آپ کے اور میرے لیے اس وقت بہت آسان ہے، ہم پہنچا سکتے ہیں پیغام کربلا، پیغام عاشورہ کو پہنچانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے رازوں کو جانچنا، اس کے رازوں کو پہنچانا، اس مکتب کے ذریعے سے، اپنے اس مکتب سے، آئیڈیالوجی سے، اس سے حاصل کرنا اور اس کو لے کر چلنا ابھی پھر بھی ہمارے لیے آسان ہے، لیکن وہ دور جس وقت یہ آئیڈیالوجی بن رہی تھی، جس وقت آئمہ اس کو مکتب کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے، وہ دور بہت مشکل تھا۔ اس وقت آئمہ نے کیا ذریعہ بنایا؟ آپ نے دیکھا ہے کسی جو ہے معصوم نے دعاؤں کے ذریعے سے ہدایت کو پہنچانے کی تبلیغات کی کوشش کی ہے، کسی امام نے باقی مختلف ذریعوں سے، لیکن کربلا کے رازوں کو ہم تک پہنچانے کی کوشش، کیسے وہاں خدا کا جلوہ ہے، وہاں پر اماموں نے جو کوشش کی ہے، اماموں نے جو کوڈ ورڈ آپ کو اور ہمیں بتائے ہیں، ہمیں انہیں کھولنا ہے، بس ہم ان کوڈ ورڈز کو کھولتے نہیں ہیں، ہم ان رازوں کو کھولتے نہیں ہیں۔ آپ کا اور میرا فریضہ خصوصیت سے ان ایام میں ان کوڈ ورڈز کو کھولنا ہے۔ کوڈز کیا دیے امام نے؟ یہ زیارتیں جو دی ائمہ نے، جو زیارتیں ہمیں عطا کی ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت امام حسین، زیارت اربعین، زیارت امیر المومنین، اس طرح سے یہ زیارتیں مختلف قسم کی ہیں، تو اسی طرح زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، اگر ان کو پڑھیں تو کوڈ ورڈز نہیں، یہ کوڈ ورڈز دیے تھے امام اپنے ماننے والوں شیعوں کو، یہ کوڈز دیے تھے، کھل کے جہاں بات نہ بیان کی جا سکے، کھل کے جہاں کربلا بیان نہ کی جا سکے، امام نے ہمیں یہ ان کو تم نے، ان کو تم نے عیاں کرنا، ان کو تم نے واضح کرنا، ہمارے لیے آئمہ نے یہ چاہا، ان کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ ان کے ذریعے سے عاشورے کو پہنچانا۔ ابھی بہت سی پیغامات، بہت سے ایسے مسائل، بہت سی ایسے حقیقتیں، بہت سی ایسی فضیلتیں ہمیں زیارتوں سے ملتی ہیں، کوڈ ہر معصوم بارہا کہہ رہے ہیں کربلا ضرور جاؤ، کربلا ضرور جاؤ، کربلا ایک دفعہ ضرور زیارت کرو، ایک دفعہ وہاں پر ضرور جاؤ، ہر معصوم نے کربلا جانا، ہر معصوم نے قرضہ لے کر جا سکتے ہو، قرضہ لے کر جاؤ۔ جہاں تک کہ ایک دور ایسا تھا کہ اتنی تاکید ہے کربلا کی، اور کیوں ہے ہم یہ نہیں سمجھتے، کیوں ہمیں یہ معلوم ہے کہ کربلا جانے کی تاکید، کیا تاکید ہے، کیوں تاکید ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک دور وہ بھی آئے ہیں، دور ادوار کہ جب
हुकूमतों की जानिब से करबला जाने पर पाबंदी लगा दी। आप सब ने पढ़ा हुआ है, कुतुब में भी है, ज़ाकिरीन से भी सुना हुआ है, मिंबरों से सुनी हुई है कि बहुत से ऐसे अदवार कि जिनमें यहाँ तक था कि अगर किसी ने ज़ियारत करनी है, करबला जाना है, तभी पैसे लेकर होता था कि आपने इतने से इतना जुर्माना देना है करबला जाने का, यानी इतने से इतने आपने पैसे देने हैं और उसके बाद आप करबला जाएंगे। बहुत अदवार ऐसे थे कि जिनमें था कि आपने अपने बाजू को या एक टांग को या एक हाथ को या एक टांग और एक हाथ को कटवा के आपने करबला जाना, वो अदवार किया है। तो जब ये हुक्म हुआ हुकूमत की जानिब से कि आपने हदिया करके अपना एक बाजू या एक टांग या एक दायां बाजू और बाईं टांग कटवा कर आपने करबला की जियारत के लिए जाना है, तो लोग आए इमाम के पास और सवाल किया कि इमाम इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या फरीजा बनता है। ये हुकूमत वक्त ने ये जो है वो लागू किया है कानून, इस तरह से जाना है। इमाम ने कहा जाओ, इस तरह भी जाओ, यानी ये नहीं कहा कि चलो कुछ अरसे के लिए रुक जाओ, जब ये मामला जो है वो ठीक हो जाए तो चले जाना। हुकूमत तो चाहती थी कि किसी तरह से रुके करबला जाना, लेकिन इमाम ने कहा नहीं, करबला जाओ। क्या वजह है? वो इमाम इमाम तो वो है ना कि जो किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, जो किसी पर जुल्म होने नहीं देता, जो किसी पर जुल्म नहीं करता, वो इमाम कह रहे हैं कि जाओ, फिर भी जाओ, हाथ कटवाना पड़ता है जाओ, पाँव कटवाना पड़ता है जाओ, करबला जाओ, करबला जाओ। क्या राज पोशीदा था करबला, क्या चीज ऐसी थी करबला। हम और आप जब हम करबला जाते हैं ना, राज, ये राज क्या है? हम जब करबला जाते हैं, आप अमूमन हम ज़ियारत पे जाते हैं, जाकर अरमान क्या होता है, बस जाली को मस जाली को हाथ। हालांकि अगर देखा जाए जियारत जियारत है और हमारी कोशिश होती है हम जाली को, हकीकत क्या है? जब हम करबला जाते हैं तो देखिए चार चीजें हैं। किसी भी मजार पर जब आप जाएंगे तो चार चीजें, एक है मजार, एक है मजूर, एक है जियारत और एक है जात। चार चीज। मजार यानी जियारत की जगह, मजूर यानी जिसकी जियारत के लिए जा रही है, जरी या जियारत वो जगह जो मुलाकात की गई है कि यहाँ मुलाकात है, जाहिर यानी मुलाकात, जाहिर मुलाकाती को। हम जब करबला जाते हैं वापस लौटते हैं या वहां जाते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, ये जाहिर है, जाहिर करबला, करबला की जियारत कर दिया। जियारत यानी मुलाकात, जाहिर यानी मुलाकाती, मजूर यानी जिसकी मुलाकात के लिए वहां पर जा रहे थे, और मजार यानी वो मकाम, वो जगह जो जियारत गाह है, जिस जगह वो जियारत करनी है, वो जियारत गाह मजार कहलाता है। ये चार चीजें आप किसी भी मजार पर जाएं तो वो जरूरी है। हम जब कोई हमारे पास मुलाकात के लिए आता है, मैं बड़ी आसान तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी ताकि कोई सवाल या तजीब न रह जाए। देखिए, हमारे जब कोई हम आम लोगों के पास कोई मिलने के लिए आता है, आपके मेरे हमारे किसी के पास शख्स आए और आकर वो कहे कि जी आकर बैठे, आपसे मुलाकात के लिए आए, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, बिठा दिया, चाय पानी कर दिया। तो मकसद क्या है जी आने का, किस वजह से आए हैं? नहीं, ऐसे ही हालचाल पूछ रहे थे इसलिए आए। ठीक है, चले गए। अगले दिन फिर आ गए, फिर हम पूछेंगे भाई ठीक है आ गए, मकसद क्या है आने का? तो ये कहेंगे कुछ नहीं जी, हाल चाल पूछना है। तो भाई कल तो पूछा है, आज फिर पूछे, दो तीन दिन जब ऐसा होगा तो आखिरकार तंग आ जाएंगे हम जैसे फारिग लोग भी तंग आ जाते हैं कि भाई ये रोज रोज आ जाता है बंदा या ये औरत रोज रोज आ जाती है, क्या इसको आखिर में तो ये होता है ना कि इंसान चाय पानी भी नहीं पूछता उसके लिए, तो रोज आने, तो हम लोग तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो खुद सोचिए कि अगर हम जिन्हें बार बार खुद बुलाया जाए, हर आइमा, हर मासूम, हर इमाम, नबी, मौलाए कायनात, रसूल अकरम, ये बार बार करबला जरूर, करबला जरूर, करबला जरूर, क्यों जाना है? और फिर उन्होंने कहा मैं चली भी गई, मेरा दिल था, मेरा अरमान था, मेरी खुशी थी, मेरे दिल की आरज़ू, हर किसी के इंसान की दिल की आरज़ू होती है कि वो करबला ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर जाए। परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन की इस हाजत को, जो जो दुआ को अपने दिल में रखे हुए बैठे हैं, परवरदिगार उनकी हाजत को कबूल फरमा।
پروردگار انہیں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت ضرور، لیکن وہ زیارت کہ جو زیارت ہوتی، ہم بھی ہمارے پاس بھی جب کوئی آئے بے مقصد آئے تو ہم کہتے ہیں بس اب دروازہ لکھو یہ بلا وجہ، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ امام حسین کے پاس جانے کا مقصد ہے، ہر معصوم نے جو ہمیں امام حسین کے پاس بھیجا ہے، جو ہمیں کربلا تک بھیجا ہے، وہ بے مقصد نہیں بھیجا، ایک مقصد کے تحت کربلا میں بلایا، ایک مقصد کے تحت مزار حسین ابن علی پر بلایا۔ اور مقصد کیا ہے؟ کیوں جانا ہے وہاں؟ بے مقصد کیوں نہیں جانا؟ دیکھیے ہم جب کربلا جاتے ہیں عاشق حسین ابن علی بن جاتے ہیں، ہم امام حسین کے عاشق بن کے کربلا جاتے ہیں، اور عاشق معشوق سے ملنے کے لیے، اور جب عاشق وہاں پہنچے اور معشوق ہی نہ ملے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ پھر یک طرفہ محبت ہوئی، معشوق ملنا نہیں چاہتا اور عاشق تڑپ رہا ہے، عاشق ملنا چاہتا ہے۔ عشق کامل نہیں ہوتا جب تک کہ معشوق کی طلب نہ کی، جب تک کہ معشوق بھی وہاں پر نہ آ جائے۔ تو عشق ہمارا تو عشق ہے، ہم تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا رہے ہیں فقط دری کو چھونے کے لیے نہیں، بلکہ جس کے عشق میں یہ عاشق جا رہا ہے اس معشوق سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ اور ملاقات کرنی کیوں ضروری ہے؟ کیوں بلا رہے ہیں آئمہ؟ یہ راز ہے، یہ اصل حقیقت ہے کربلا کی، کیوں بلا رہے ہیں؟ تم کربلا آؤ اور آ کر اپنی دعاؤں کو فقط پیش کرو، وہ تو وسیلہ خدا ہے، انہوں نے تو آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، وہ تو باب الحوائج ہیں، وہ تو آپ کی حاجتوں کو پوری کریں گے، لیکن آپ کو بلائے کیوں رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا کی صدا وہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو اپنی حاجات کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو اپنی تمنا کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیوں بلا رہے ہیں؟ پہلے یہ سوچنا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا جو دے رہے ہیں، تو ناصر کے مددگار اس مددگار کو کیوں بلا رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آئمہ کہہ رہے ہیں کربلا جاؤ، کیوں جاؤ؟ جو کچھ اب تک کر چکے ہو اپنے نامہ اعمال کو اپنے امام کے سامنے پیش کرو، جو عمل آپ انجام جو کچھ آپ کر چکے ہیں اب تک اس سب کو اپنے امام کے سامنے پیش کرو۔ امام یہ میرا نامہ اعمال ہے، میں یہ کام انجام دے چکا ہوں، اگر تو وہ نامہ اعمال واقعاً اس قابل ہوگا امام کے سامنے پیش ہو سکے، پیش ہوگا بھی، اور امام سے اس معشوق سے ملاقات بھی، اس زیارت اس مصاحب مزار سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن اگر ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہوا کہ گویا تقریباً ہمارا ہوگا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا پیش کریں گے اپنے عزاداروں؟ سوچ کر کربلا جب جائیں تو سوچ کر جائیں، اپنی حاجتوں سے پہلے اپنے اعمال کو اپنے وجود کو کامل کریں، کیونکہ آپ جس سے عشق کر رہے ہیں وہ کامل ہے، وہ خدا کی قریب ترین ہستی ہے، خدا کی نزدیک ترین ہستی، جو کہ خدا کی صفات کے مظہر کے طور پر ابھرنے والی ہستی، آپ ان کی درد، اور اگر نامہ اعمال ایسا ہے کہ سیاہ ہے، نامہ اعمال نہیں پیش ہو سکتا، مولا اب تو کچھ نہیں کیا، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، مولا کوئی دین کے لیے کوئی زخم نہیں کھایا، دین کے لیے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، دین کے لیے کوئی کام نہیں کیا، میں نے کسی کو حسینیت کی جانب نہیں بلایا، میں نے کوئی دینی کام، میں نے کوئی دینی فریضہ انجام نہیں دیا، میرا نامہ اعمال کیا، تو کیا کروں میں؟ کیا کروں مولا؟ میں یہ نامہ اعمال کیا، نامہ اعمال آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ مجھے کچھ بتائیے تو کیا ہوگا؟ تب بھی معشوق ملاقات آپ سے کرے گا، لیکن کیا کرنے کا کہ تو جس مقصد کے لیے آئی ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ منشور۔ تب جائیے اور امام سے منشور حیات اپنی زندگی کا مقصد امام سے پوچھیے، اپنی حیات کا مقصد امام سے پوچھیے، اپنی زندگی کا منشور امام سے لیجیے، کیونکہ وہ امام وہ در جس در پہ آپ جا رہے ہیں وہ در قبلہ شعور، شعور کا دروازہ، جو شعور کا قبلہ ہے، کہاں سے شعور ملتا ہے؟ وہاں سے آگہی ملتی ہے، وہاں سے علم ملتا ہے، وہاں سے خدا ملتا ہے۔
جو خدا کو چاہتا ہے، جو خدا کو پاتا ہے، جو جلوہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ کربلا امام حسین سے مقصد حیات، امام حسین سے مقصد زندگی، اور اس کے بعد پھر خدا جب انسان کی زندگی میں رنگ بھر دیتا ہے، رنگ الہی میں اس کی زندگی بسر جو میں نے آپ کو پچھلی کسی مجلس میں بیان ہوا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے، بیان کیا تھا اسی طرح کیسے پتا چلے کہ جو میں زیارت کر کے آئی ہوں، جو اس معشوق سے میں ملنے گئی، جس معشوق سے یہ عاشق ملنے کے لیے گیا تھا، کہ میری وہ زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر واپس آ کر آپ حسین ابن علی کے راستے پر چل رہے ہیں اور کوئی گناہ آپ سے سرزد نہیں ہو رہا اور آپ اس منشور حیات پر عمل کر رہے ہیں، گویا کہ جلوہ خدا آپ کے اندر آپ کے دل میں اترنا چاہیے، نور الہی آپ کے وجود میں نمودار۔ کربلا تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی کی طرف، صاحب کربلا حسین تاریکیوں میں سے، اندھیروں سے نکال کر، کیونکہ چراغ ہدایت ہے، مصباح الہدا، سفینہ نجات ہے، نجات کا سفینہ ہے، وہ ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی میں لے کر آئے، وہ مضطرب اضطراب شدہ دلوں کو قرار دینے، اور جو بھی حقانیت پر ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے، اسے کتنی ہی مشکلات ہوں، اسے صرف حسن خدا ہے، صرف حسن الہی۔ ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، ہم درد حسین ابن علی کی، اس طرح ختم ہو جائے گا زندگی کا، ایک مرتبہ نکاح کرتا ہے۔ جناب زینب کی ذات آپ کو کہیں اس طرح، کہیں بے چینی، کہیں بے قراری نظر نہیں آئی؟ شب عاشور آخری رات کی، جناب زینب کو امام حسین نے بتایا ہے، جناب زینب رو رو کر بے ہوش ہوئی۔ اس کے بعد اتنی مضبوط زینب سلام اللہ علیہا بن کے ابری ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط کسی عورت کو دیکھا نہیں۔ جب نعیم ابن زیاد جناب زینب سے مخاطب ہوا ہے اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کر دیا، تو اس کے بعد جناب زینب بالکل اس طرح نہیں نظر آیا، بلکہ بی بی نے کہا کہ میں نے تو عمل خدا میں نے تو اپنے خدا میں سوائے حسن و جمال کچھ دیکھا نہیں، میں نے کیا پایا ہے، میں نے خدا میں حسن پایا، ساتھ میں سوائے حسن کے، سوائے جمال کے کچھ دیکھا نہیں، قراری ہے اس طرح کی جناب زینب جلوائے توحید اس منزل آپ کو کوئی کربلا نہیں، ورنہ قربانیاں تو بہت عظیم، تخت جگر تو سب کو پیارا، بیٹے بیٹیاں اولاد تو سب کو پیارا، لیکن کوئی اولاد ان ہستیوں کی طرح اتنی پیاری ہے، اتنی باعمل اولاد، اس کا کیا مقام؟ وہ ہستیاں جب شام غریبہ روز عاشور جتنے صحابی شہید ہوئے، جتنے بنی ہاشم شہید ہوئے، سب کو امام حسین ہر لاشے کو اٹھا، سب کو لانے والی امام حسین، لیکن جب عاشور کا دن گزر گیا اور شام غریبہ آئی، تو شام غریبہ کے بعد خیموں کے جل جانے کے بعد، مال و اسباب چادروں کے لٹ جانے کے بعد، جتنے لاشوں کو اکٹھا کیا ہے وہ جرا، کتنے بچوں کے کچلے ہوئے لاشیں، کتنے بچوں کے زخمی بدن، گھوڑوں کی سموں میں، گھوڑوں کے ٹاپوں میں آئے ہوئے بدن جناب زینب نے اپنے آغوش میں اٹھا، اور ان تمام بچوں میں دو بچے، جناب زینب کو نہیں، بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا،
لیکن حقیقی تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 بچے جناب مسلم کے یتیم جب شام غریباں کا واقعہ ہوا اور گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، خیمے جلائے جا رہے تھے، بیویوں کی چیخوں پکار بلند تھی، اور ان خیموں میں بیبیاں امام سید سجاد سے امامت کا حکم طلب کر رہی تھی، بچے گھبرائے ہوئے۔ اس وقت خیموں سے سب بچے، اہل بیت کے سب بچے خیموں سے تیزی سے باہر نکلے، ان میں جناب مسلم کے 2 لال تھے۔ وہ دونوں بچے ایک ٹیلے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، اور وہیں پر ان کی آنکھ لگ گئی جب یہ تمام ماجرا ہو گیا اور صبح کا وقت آیا۔ صبح کے وقت اسیروں کے قافلے کو کوفے کی جانب لے جاتے، لیکن وہ 2 بچے جب بیدار ہوئے ٹیلے سے بلندی کی طرف آئے، انہوں نے دیکھا چاروں طرف بکھرے ہوئے ٹکڑے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، کوئی لاشا سلامت نہیں ہے، ہر لاشیں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، چاروں طرف خون ہی خون تھا، اور ایک لاشا ایسا تھا جس کے اوپر پتھر بھی تھے، جس پر تیر بھی تھے، جس پر نیزے بھی تھے، اور جس کا بدن پارا پارا ہو چکا۔ وہ بچے خوف زدہ ہو کر وہاں سے چلے، اور فرات کے کنارے چلتے چلتے جب وہ بچے کوفے میں داخل ہوئے فرات کے کنارے سے، تو ایک عورت جو پانی بھرنے کے لیے آئی ہے اس کی نگاہ ان بچوں پر پڑی۔ ضعیف عورت نے اس بچوں کو دیکھا، اس کو ترس آیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے سہمتے ہوئے بتایا کہ ہم یتیم مسلم، ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم خاندان بنی ہاشم سے۔ وہ عورت مومنہ تھی عزیزارو، وہ عورت بچوں کو اپنے گھر لے گئی، اور جب اپنے گھر لے کر گئی تو اس کا بیٹا، بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس کا داماد وہ لعین جو زانی بھی تھا اور شرابی بھی تھا۔ آدھی رات کو جب وہ شخص گھر آیا، ادھر اس عورت نے بچوں کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا کہ اس لعین کی نگاہ ان بچوں پر نہ پڑے۔ عزاداروں، آدھی رات کو دونوں بچے بیدار ہوئے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھیا مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے، میرے خواب میں ماں آئی تھی۔ عزاداروں، دونوں بھائی گلے لگ کے رونے لگے، اتنے میں لعین کو ان بچوں کی آواز آئی۔ جب لعین نے دروازہ کھولا ہے نا تو دیکھا کہ مسلم کے ننھے یتیم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لعین کہتا ہے میں نے تمہیں کوفے میں نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا، لیکن تم مجھے آج یہاں میرے ہی گھر میں مل گئے ہو۔ عزاداروں، لعین نے دونوں بچوں کو زلفوں سے پکڑا، ایک ستون کے سہارے، ایک ستون پر کس کے رسیوں سے بچوں کو باندھ دیا گیا۔ عزاداروں، ساری رات وہ لعین ظلم کرتا رہا۔ جب صبح نمودار ہوئی، لعین دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر فرات کے کنارے لے کر گیا، دونوں بچوں کے سروں کو قلم کیا گیا، اور جب دونوں سروں کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ہے نا تو عزاداروں، لعین نے اتنے ظلم کیے ہوئے تھے کہ ابن زیاد جیسا شکی شخص جب اس نے دونوں بچوں کے سروں کو دیکھا ہے نا تو دونوں کے سروں کو دیکھ کر ایک مرتبہ لعین سے کہتا ہے لعین مجھے ان بچوں پر ترس نہیں آیا، تم نے دیکھا نہیں تو ساری رات کیا کرتا رہا؟ عزاداروں، وہ لعین ساری رات بچوں کے چہروں پر تماچے مارتا رہا، ساری رات بچوں کی زلفوں کو پکڑتا رہا۔ ارے دونوں بچوں کے چہروں پر تماچوں کے نشان تھے، گویا مثل سکینہ دونوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے۔ کربلا دیا ماوا، کربلا دیا ماوا، کربلا دیا ماوا، کربلا دیا ماوا، جدو ہوئی منشا خالق دی، ہو جدو ہوئی منشا خالق دی، کربل نو